السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین کرام، ایک ایسی تختی جس پر اس کائنات کے تمام پوشیدہ راز لکھے ہوئے ہیں۔ کون کب اس دنیائے فانی سے رخصت ہوگا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کی زندگی میں کون کون سے حالات و واقعات درپیش ہوں گے، کون کیسے زندگی گزارے گا اور کتنی گزارے گا، الغرض تمام زمین و آسمان اور اس پر اسرار دنیا و کائنات کے تمام راز اس تختی پر تحریر ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کو کس طرح پیدا فرمایا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے اور اس تختی پر کائنات کے کیا راز تحریر ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے، اور لوح محفوظ پر اللہ رب العزت نے کس فرشتے کو مامور کیا ہوا ہے۔ کیا لوح محفوظ پر لکھی انسانوں کی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ایک مومن کو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور ان کے تمام رسولوں پر ایمان لانا لازم ہے، اس طرح لوح محفوظ پر، اللہ کی عرش، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی تختی ہے، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے انتہا تک تمام تر معاملات لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے تمام معاملات کو تحریر کیا۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس پر انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں تحریر ہے۔ لوح محفوظ تمام تر مخلوقات کی پہنچ سے بالاتر ہیں، کوئی بھی جن و انس یا کوئی مخلوق اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اور پھر آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ قرآن پاک کے بہت سارے مقامات میں لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ بروج میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ ایک دوسری مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کائنات کے بننے سے پہلے لوح محفوظ پر لکھ دیا تھا۔ لوح محفوظ کو اللہ رب العزت نے سفید موتیوں سے بنایا ہوا ہے اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں۔ اس کی عبارت نور سے لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا فرمایا اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور کا ہے۔ اللہ رب العزت ہر دن لوح محفوظ کی طرف نگاہ فرماتے ہیں۔ ناظرین اکرام، روایات میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب ہے اور یہ عرش باری تعالیٰ کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کی سینے پر یہ الفاظ عنوان کے طور پر لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، اس کے وعدوں کو سچا جانے گا، تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لوح محفوظ پر اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مامور کیا ہوا ہے۔ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کام کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوح محفوظ میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آ کر ٹھکراتی ہے،
جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ رب العزت کا حکم آسمان والوں کے لیے ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر یہ حکم زمین والوں کے متعلق ہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ روز قیامت سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہیں۔ جب روز قیامت اللہ رب العزت لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو اس کے سب جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت لوح محفوظ سے فرمائے گا کہ تو نے میرے حکم پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گی جی ہاں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو جواب دے گی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا کیا تجھے لوح محفوظ نے میرے تمام احکامات پہنچا دیے تھے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام جواب دیں گے جی ہاں یا رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی کہ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور اس طرح حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، کیا لوح محفوظ پر لکھی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں روایات ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العزت عام انسانوں کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں یا انبیاء کرام کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 قسموں میں تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم جو لوح محفوظ پر تحریر ہے، اس تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا۔ حتیٰ کہ لوح محفوظ کی تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ رب العزت اس کو روک دیتے ہیں۔ لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔